السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی بھائیوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا چھوٹا سا بچہ مسجد کے اندر اذان دے سکتا ہے؟ کیا اس کا اذان دینا جائز ہے؟ در مختار کی حدیث پاک ہے جس میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار بچہ اور اندھے اور بے وضو کی اذان صحیح ہے۔ یہ تین جملے یاد رکھیے کہ سمجھدار بچہ ہے اور جو نابینا شخص ہے، ایک سمجھدار بچہ ہو گیا، دوسرا نابینا شخص ہو گیا، اور تیسرا بے وضو انسان جس کا وضو نہیں ہے۔ اگر وقت ہو جائے تو یہ اذان پکار سکتے ہیں، ان میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اب آگے سن لیجئے، لیکن بے وضو اذان دینا مکروہ لکھا گیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بے وضو اذان دینا مکروہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اذان کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص بے وضو اذان دیتا ہے۔ اور بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عورتوں کا اذان دینا ٹھیک ہے؟ تو بالکل عورتوں کی اذان دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کا اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر کہیں گی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ اس مسئلے کو خوب اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور عورتوں کو پتہ چل گیا ہے اور وہاں پر اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے، تب بھی اذان عورتوں کا دینا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کہیں گی تو وہ گنہگار ہوں گی۔ اب میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کئی عورتیں، چند عورتیں مل کر اپنی جماعت کر لیتی ہیں، تو جماعت بھی کرنا ان کا جو ہے سخت گناہ ہے۔ یعنی عورتیں صرف تنہا اپنی اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں منفرد ہو کر، ایک ساتھ جماعت کر یعنی 3-4 عورتیں پیچھے کھڑی ہیں اور ایک ان کے سامنے مصلی پہ جا کے کھڑی ہو گئی، ان کی امامت کرتی ہے، تو یہ ناجائز ہے، یعنی گناہ ہے۔ ایسا اگر کہیں پر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی سختی سے منع فرمائیں اور علماء اہل سنت سے جو ہے ان کا رابطہ کرائیں۔ اب آگے بہت سے بھائیوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ اذان کا جواب دینا ہمیں نہیں آتا ہے، اور اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اذان کا جواب ہمیں کس طرح دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے۔ تو اذان کا جواب مؤذن کلمات جو دہراتا ہے، مثال کے طور پہ اگر مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے، تو جب آپ کے کان میں یہ الفاظ آئے سننے میں، تو آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ بھی یہی کلمات دہرائیں۔ لیکن حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر جب مؤذن پہنچے گا تو آپ کو ان کا جو کلمات آپ سنیں گے وہ نہیں دہرانے ہیں، بلکہ ان کے جواب میں آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کا جواب دینا ہمیں نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے۔ تو اس کا جواب جو کلمات سنیں گے آپ وہ نہیں دینی، بلکہ اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ ایک بار اور سن لیں، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ کو کہنا ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ آپ کو یہ کلمات دہرانے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے بھائی، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔